الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ کے 106ویں عرس پاک کی تقریبات منعقد ہونے جا رہی ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے سلسلہ کے اندر جہاں کہیں عشاق اعلیٰ حضرت اور محبان اعلیٰ حضرت موجود ہیں وہ آراس مقدسہ کی محافل کو سجاتے ہیں، مختلف مقامات پہ مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، سیمینارز کیے جاتے ہیں، فکر رضا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی فکر کو اجاگر اور عام کیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کے موقع پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی کتابوں میں سے بالخصوص فتاوی رضویہ میں سے چند اقتباسات جو حقیقی فکر رضا کی ہمیں خبر دیتے ہیں کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ کی حقیقت میں فکر کیا ہے۔ تو اگر آپ کی تعلیمات کا خلاصہ کیا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے وہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی دعوت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کو عام کرنا ہے۔ اور خود بھی اپنا تقیہ اور اپنا بھروسہ جو بتاتے ہیں تو وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی بتاتے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور ایک اور مقام پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک مومن مسلمان کا جو مضبوط تعلق ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہو، اور ایسا تعلق ہو کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت میں ایمان دیکھنا ہو کہ واقعی کسی کے دل میں ایمان ہے تو فرماتے ہیں ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو دو باتیں ضرور ہیں۔ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میرے ہاتھ میں سامنے کھلی ہوئی ہے، اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی ایک کتاب تمہید ایمان کی ایک عبارت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتیں ضرور ہیں۔ نمبر 1 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، نمبر 2 اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم۔ تو اس کی آزمائش کا یہ صریح طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاذ، تمہارے پیر، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ کسے باشد، جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، نہ اس کی مولویت، شیخیت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ، کہ آخر میں یہ جو کچھ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے جبے امامے پر کیا جائیں؟ کیا بتیرے یہودی جبے نہیں پہنتے، امامے نہیں باندھتے؟ اس کے نام علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا بتیرے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہی، اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نباہی، یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی،
تو للہ، اب تمہیں انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عبارت کے اندر واضح اور دو ٹوک عشق رسول اور محبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیا کہ ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو دو باتیں ضرور ہیں۔ ایک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، یعنی حضور کی تعظیم قلب میں دل میں ہونا، یہ عین ایمان اصل ایمان ہے۔ اگر حضور کی تعظیم کسی دل کے اندر نہیں تو وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس طرح ہو کہ ساری کائنات کے ساتھ جہاں جہاں انسان مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ساری محبتیں نیچے ہوں، سب سے بڑھ کر مقدم جو محبت ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں نمبر اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام جہانوں پر تقدیم۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 27 کے صفحہ 188 پہ پیغام دیتے ہیں کہ جس کا قول ہم اسلام و سنت کے موافق پائیں گے تسلیم کریں گے، نہ اس لیے کہ اس کا قول ہے بلکہ اس لیے کہ صراط مستقیم سے مطابق ہے، اور جس کی بات خلاف پائیں گے، زید ہو یا عمر، خالد ہو یا بکر، دیوار سے مار کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رکاب سے لپٹ جائیں گے۔ اللہ ان کا دامن ہم سے نہ چھڑائے، دنیا میں نہ عقبہ میں، آمین الہی آمین۔ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت طیبہ کے خلاف کسی کی بات ہوگی تو ہم اس کو دیوار کے ساتھ مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب سے لپٹ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے دھوکوں اور ان لوگوں کے مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ فلاں اگرچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخ ہوا لیکن دیکھیں وہ تو اتنا بڑا عالم ہے، یا کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو ہمارا استاذ ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے تمہید ایمان شریف میں فرمایا بے علم نادان ان کے عذر دو قسم کے ہیں۔ عذر اول، فلاں تو ہمارا استاذ یا بزرگ یا دوست ہے، اس کا جواب تو قرآن عظیم کی متعدد آیات سے سن چکے کہ رب عز و جل نے بار بار بتکرار صراحتاً فرما دیا کہ غضب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس باب میں اپنے باپ کی بھی رعایت نہ کرو۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو پھر اصلاً تمہارے قلب میں اس کی محبت، اس کی عزت، اس کا وقار نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جس کی عزت ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوگی۔ پھر لکھتے ہیں کہ بھائیوں، علم اس وقت نفع دیتا ہے کہ دین کے ساتھ ہو، ورنہ پنڈت یا پادری کیا اپنے یہاں کے عالم نہیں؟ ابلیس کتنا بڑا عالم تھا، پھر کیا کوئی مسلمان اس کی تعظیم کرے گا؟ اسے معلم الملکوت کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کو علم سکھاتا۔ جب سے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم سے منہ موڑا، حضور کا نور کے پیشانی آدم علیہ السلام میں رکھا گیا، اسے سجدہ نہ کیا، اس وقت سے لعنت ابدی کا طوق اس کے گلے میں پڑا۔ دیکھو جب سے اس کے شاگردان رشید یعنی فرشتے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہمیشہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ہر رمضان میں مہینہ بھر اسے زنجیروں میں جکڑتے ہیں، قیامت کے دن کھینچ کر جہنم میں دھکیلیں گے۔ یہاں سے علم کا جواب بھی واضح ہو گیا اور استاذی کا بھی۔ بھائیو، کروڑ کروڑ افسوس ہے اس ادعائے مسلمانی پر کہ اللہ واحد قہار اور محمد رسول اللہ سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ استاذ کی وقعت ہو، اللہ و رسول سے بڑھ کر بھائی یا دوست یا دنیا میں کسی کی محبت ہو۔ اے رب ہمیں سچا ایمان دے صدقہ اپنے حبیب کی سچی عظمت، سچی رحمت کا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو شعر لکھا ہے نا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اس کی آپ نے نثر کی صورت میں بالکل تشریح اور وضاحت فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور حضور کی محبت کو تمام جہانوں پہ تقدیم، یہ ہے حقیقی ایمان۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بعض
ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے جو صرف اپنی استاذی، اپنی رشتہ داری اور اپنے تعلقات کی بنیاد پہ گستاخان رسول اور شاتمان رسول کے بارے میں خاموشی اختیار کر جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے متعدد بار متعدد شہروں میں وہ دیکھے ہیں کہ ان عبارات کی نسبت ان سے سوال ہوا، صاف صاف حکم کفر و دلال لکھ دیا۔ جب کہا گیا یہ قول فلاں شخص یا فلاں کتاب کا ہے، فوراً پلٹ گئے کہ ان کو تو ہرگز نہ کہوں گا۔ مولانا آج کل تو یہ حالت ایمان رہ گئی ہے کہ اللہ و رسول کو گالی دینا ضرور کفر ہے، مگر زید گالی دے تو معاف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے صفحہ نمبر 597 پہ صلح کلیت اور شخصیت پرستی کا رد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علماء کی یہ حالت ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کر آرام طلب ہیں، حمایت مذہب کے نام سے گھبراتے ہیں۔ جو بندہ خدا اپنی جان اس پر وقف کرے اسے احمق بلکہ مفسد سمجھتے ہیں۔ مداہنت ان کے دلوں میں پیری ہوئی ہے۔ ایام ندوہ میں ہندوستان بھر کا تجربہ ہوا، عبارات ندوہ سن کر دلالت دلالت کی رٹ لگا دیں، اور جب کہیے حضرت لکھ دیجئے، بھائی لکھواؤ نہیں، ہمارے فلاں دوست برا مانیں گے، ہمارے فلاں استاذ کو برا لگے گا۔ بہت کو یہ خیال کہ مفت میں اوکھلی میں سر دے کر موصل کون کھائے، بد مذہب دشمن ہو جائیں گے، دانتوں پر رکھ لیں گے، گالیاں پھبتیاں اخباروں اشتہاروں میں چھاپیں گے، طرح طرح کے بہتان افطرا اچھالیں گے۔ اچھی بچی جان کو کون جنجال میں ڈالے۔ بعض کو یہ قد کہ حمایت مذہب کی تو صلح کھلی نہ رہے گی، ہر دل عزیزی جا کر پلاؤ قورمے نذرانہ میں فرق آئے گا، یا کم از کم آؤ بگت تو عام نہ رہے گی۔ یہ اپنے دور کے ان مداہنت پرست لوگوں کا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ رد فرما رہے ہیں کہ جو اپنی استاذی، اپنی دوستی، اپنے رشتے، علاقے، اپنے ناطے، ان کی وجہ سے مداہنت کے مرتکب ہوئے، اور صرف اس بنیاد پہ کہ اگر میں حق پرستی کروں گا، حق بولوں گا، اور میں گستاخان رسول کا اور گستاخان صحابہ اور گستاخان اہل بیت کا رد کروں گا تو وہ ہر دل عزیزی جاتی رہے گی۔ لوگ پھر میری اس طرح قدر نہیں کریں گے جس طرح کہ پہلے کر رہے ہیں، میں متنازع بن جاؤں گا، اور لوگوں کے ہاں جو ہے وہ میں ایک متنازع شخصیت بن جاؤں گا، وہ ہر دل عزیزی نہیں رہے گی۔ تو اپنی ہر دل عزیزی کو بچانے کے لیے، اپنے پلاؤ قورمے نذرانے کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے مداہنت اختیار کی، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ان شخصیت پرستوں اور ان مداہنت کرنے والوں کو رد بلیغ فرماتے ہوئے اور یہ بات واضح کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخ ہوگا، اصلاً ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق، ہمارا کوئی واسطہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری عبارات امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول، محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح دلیلیں ہیں۔ اور آپ نے جو نظم کی صورت میں لکھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ ہے حقیقی فکر امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ کی فکر رضا کو سمجھنے اور فکر رضا کو اپنانے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔